محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک صالح اور نیک شخص شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک سانپ کو دیکھا کہ وہ نہایت خوف کی حالت میں ہے۔ اس سانپ نے اس سے کہا کہ اے شخص، مجھے اس دشمن سے پناہ دے جو میرے پیچھے ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کریم تجھے پناہ دے گا۔ اس شخص نے چاہا کہ اس کو اپنی چادر میں چھپا لے، لیکن سانپ نے اس سے کہا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں داخل ہو جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ تجھ سے ڈرتا ہوں۔ سانپ نے اس سے اقرار کیا کہ وہ اس کو ایذا نہ دے گا، اسی لیے کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنا منہ کھول دیا اور وہ اس کے پیٹ میں رینگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک شخص آیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تیز تلوار تھی۔ اس نے اس شخص سے سانپ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قول سے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ سانپ نے اپنا سر باہر نکالا تاکہ اپنے دشمن کو دیکھے۔ اس شخص نے اس کو خبر کی کہ وہ چلا گیا ہے اور سانپ کو نکلنے کے لیے بلایا۔ سانپ نے کہا کہ اے شخص، اب اپنی جان کے لیے 2 موتوں میں سے ایک موت کو اختیار کر، یا تو میں تیرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں یا تیرے دل میں سوراخ کروں۔ اس شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ اقرار کہاں ہے جو تمہارے درمیان تھا؟ یہ سن کر سانپ نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا۔ کیا تم اپنے باپ آدم علیہ السلام سے میری عداوت بھول گئے تھے؟ میں نے ہی ان کو جنت سے نکالا اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ اس شخص نے سانپ سے کہا اگر میرا قتل کرنا ضروری ہے تو مجھے چھوڑ تاکہ میں اس پہاڑ کے قریب اپنے لیے کوئی مقام بنا لوں۔ اس پر سانپ نے کہا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو اس کو کر لو۔ چنانچہ اس بے چارے نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور کہا کہ اے لطیف، اپنی پوشیدہ مہربانی کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرما۔ لطیف یا قدیر، میں تجھ سے اس قدرت کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر برابر غالب ہے، اور عرش نے یہ نہ جانا کہ تیری قرارگاہ کہاں ہے۔ یا حکیمو، یا علیمو، یا حیو، یا قیوم، کیا تو نے مجھے اس سانپ سے نہ بچائے گا؟ اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ روشن اور خوشبودار اور کپڑے پاکیزہ تھے میرے سامنے آئے اور مجھے ایک سبز پتی دے کر فرمایا کہ اس پتی کو کھا جاؤ۔ چنانچہ میں اس کو کھا گیا تو وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ میری بے قراری سکون میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے کہا کہ اے شخص، تم کون ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے دعا کی تو 7 آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ عز و جل سے فریاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جو کچھ اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے میں نے دیکھا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور درخت توبہ سے ایک پتی لوں اور اس پتی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تم سے ملوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے آسمانوں میں معروف اور مقرہ کہا جاتا ہے۔ تم اپنے اوپر نیکی کرنے والے کو لازم کر لو، اسی لیے کہ بے شک نیکی برے موقع پر بچاتی ہے، اور اگر وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو ضائع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔